آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی شخصیت پر بات کرنے والے ہیں جن کی زندگی کسی طلسماتی کہانی سے کم نہیں لگتی۔ مطلب ایک ہی وقت میں دو بالکل متضاد چیزیں ان کی شخصیت کو بنا رہی تھیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس مطالعے کے لیے ان کی اپنی ہی لکھی ہوئی سوانح تحریر موجود ہے، جس کا نام ہے تو یہ واقعہ بھی عجب ہوا۔ جی ہاں، اور ان کے سوانح خاکے کے کچھ حقائق بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، یہ مختار شمیم صاحب نے اپنے بارے میں لکھا ہے، اور آج مختار شمیم صاحب ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ ہاں، یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارے ادب کا۔ 2 دسمبر 2020 کو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ جو آج کا پروگرام ہے، یہ تحریر خوشی نغمی کی طرف سے خراج عقیدت ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ خراج عقیدت بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ تحریریں صرف تاریخی نہیں ہوتی، یہ ایک پورے دور کی، ایک انسان کے اندرونی جذبوں کی دستاویز ہوتی ہیں۔ بالکل، اور ہماری کوشش ہے ادب کے نایاب ہیرو کو نئی نسل کے سامنے لائیں، تاکہ لوگ جان سکیں کہ کیسی کیسی ہستیاں ہمارے درمیان موجود رہی ہیں۔ بالکل۔ اور اگر ہم مختار صاحب کے بچپن کی بات کریں تو ان کی پیدائش مارچ 1944 میں مدھیہ پردیش کے علاقے سرونج میں ہوئی تھی۔ ان کا اصل نام مختار احمد تھا۔ اچھا، تو یہ مختار شمیم ان کا قلمی نام تھا؟ جی ہاں، اور ان کا جو بچپن ہے نا، وہ ایک بہت بڑے نفسیاتی صدمے سے شروع ہوتا ہے۔ وہ بمشکل 9 یا 10 سال کے ہوں گے جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 9-10 سال کی عمر تو بہت کم ہوتی ہے۔ ہاں نا، اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ انہیں دلہن لانے کے خواب سنایا کرتی تھیں۔ اب اتنی کم عمری میں ماں کا سایہ اٹھ جانا انسان کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتا ہے۔ بالکل، ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ لیکن ان کی تربیت کا جو ماحول تھا نا گھر میں، وہ مجھے بہت انوکھا لگا۔ ہاں، وہ جو متضاد مطالعے کا اثر تھا۔ جی، مطلب آپ سوچیں نا، ایک طرف ان کے نانا سید احمد مرتضیٰ صاحب کی الماری ہے جس میں باغ و بہار اور طلسم ہوش ربا جیسی کلاسک داستانیں رکھی ہیں۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ان کے والد مسعود ہاشمی صاحب ہیں، جن کے سرہانے ابن صفی کی جاسوسی دنیا اور الجمیت اخبار رکھا ہوتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، والد کا مزاج بالکل صوفیانہ تھا۔ جی، وہ قاری فصیح احمد اور مفتی عبد المجید صاحب کے ساتھ گھنٹوں مراقبے میں رہتے تھے۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک بچے کا ذہن کیسے بن رہا ہوگا، مطلب ایک طرف صوفی درویش کا ماحول، دوسری طرف جاسوسی ناول، اور پھر کلاسک داستانیں۔ یہ تو ایک عجیب ہی ملاپ ہے۔ اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت بنا۔ دیکھیں، جب وہ باغ و بہار پڑھ رہے تھے نا، تو انہیں زبان کی چاشنی، استعاروں کی نزاکت اور الفاظ کا ایک شاہانہ انداز مل رہا تھا۔ ہاں، داستانوں کی زبان تو بہت شاندار ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر جب وہ ابن صفی کو پڑھتے تو وہاں سے انہیں کہانی کی گرفت، تجسس برقرار رکھنے کا فن اور انسانی نفسیات کے تاریک پہلوؤں کا شعور ملتا تھا۔ اور صوفیانہ ماحول نے انہیں روحانیت دے دی۔ بالکل، تصوف نے انہیں اپنے اندر جھانکنا سکھایا، اور اسی لیے ان کی تحریروں میں حقائق اور روحانیت دونوں کا اتنا گہرا امتزاج ملتا ہے۔ کیا بات ہے! لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا شاید سننے میں لگ رہا ہے۔ جب ہم ان کی زندگی کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں تو رکاوٹوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ ہاں، وہ جو ان کی دادی کا دباؤ تھا۔ جی، والدہ کے بعد نانی بھی گزر گئیں جنہوں نے ماں کا پیار دیا تھا، اور پھر دادی نے اصرار شروع کر دیا کہ بھئی اب تم 16 سال کے ہو گئے ہو، جاؤ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت عام المیہ ہے کہ معاشی دباؤ میں بچوں کی تعلیم چھوٹ جاتی ہے۔ بالکل، اور ان کی پڑھائی چھوٹنے کا بھی پورا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں جو چیز مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ان کی لچک ہے۔ انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے خطاطی شروع کر دی تھی، ہے نا؟ جی ہاں، انہوں نے قلم اور برش کا سہارا لیا، کتابوں کے سرورق بنانے لگے، اور سرونج کے نشاط ٹاکیز کے لیے فلموں کے بڑے بڑے بورڈ پینٹ کرنے لگے۔ واہ! مطلب جب علم کا سیدھا دروازہ بند ہوا تو انہوں نے اپنے فن کے ذریعے خود کو لفظوں سے جوڑے رکھا۔ بالکل، اور یہ جو لچک تھی، یہی ان کی کامیابی کی اصل کنجی تھی۔
اور آپ دیکھیں کہ جب ایک حساس انسان جو لفظوں سے محبت کرتا ہو وہ ان لفظوں کو برش سے کینوس پر بناتا ہے تو وہ ان کی ساخت اور ان کے وزن کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی وہ ایک طرح کی بصری تربیت ہو رہی تھی ان کی۔ 100%۔ اور یہی بصری شعور بعد میں ان کی شاعری میں نہایت طاقتور استعاروں کی شکل میں نظر آیا۔ خیر، پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے حمیدیہ کالج بھوپال پہنچے۔ ہاں، حمیدیہ کالج کا دور، وہاں تو ان کو بہت شاندار اساتذہ ملے۔ جی، پروفیسر ابو محمد سحر اور ڈاکٹر عبدالقوی دسنوی جیسی ہستیاں، اور خاص طور پر پروفیسر ابو محمد سحر نے تو ایک باپ کی طرح ان کی سرپرستی کی۔ اور مختار صاحب نے اس احسان کو ہمیشہ یاد بھی رکھا۔ 2016 میں انہوں نے ایک کتاب بھی تو لکھی تھی، استاد زماں ڈاکٹر ابو محمد سحر اور ان کے شفقت نامے۔ بالکل، کیونکہ پروفیسر سحر نے اس بھٹکتے ہوئے نوجوان پر جو اعتماد کیا تھا نا، اسی نے انہیں ایک باقاعدہ سمت دی۔ اور اس اعتماد کا نتیجہ دیکھیں، 1969 میں جب پبلک سروس کمیشن کا انٹرویو ہوا تو مختار صاحب پہلی ہی بار میں میرٹ لسٹ میں اول آ رہے۔ کیا بات ہے، مطلب پہلی پوزیشن۔ ہاں، اور وہ سرکاری لیکچرر منتخب ہو گئے۔ مطلب سوچیں، وہ لڑکا جس سے 16 سال کی عمر میں پڑھائی چھوڑوائی جا رہی تھی، وہ میرٹ لسٹ ٹاپ کر رہا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ اور پھر علمی میدان میں انہوں نے خود کو کیسا منوایا؟ ریاست ٹونک اور اردو شاعری اور نذیر دہلوی حیات و فن جیسی تحقیقی کتابیں لکھیں۔ جی، وہ ایک بہت بڑے اور سخت گیر نقاد کے طور پر ابھرے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی دلچسپ الجھن ہے جس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ جی بتائیں۔ دیکھیے، ایک طرف وہ خود اتنے بڑے نقاد ہیں، ادب کو اصولوں پر پرکھتے ہیں، لیکن جب بات ان کی اپنی شاعری کی آتی ہے تو ان کا نظریہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ کہتے تھے کہ سچی شاعری بس دل کی آواز ہے۔ بالکل۔ تو کیا یہ ایک تضاد نہیں ہے؟ مطلب ایک نقاد کہہ رہا ہے کہ میری شاعری پر تنقید کے اصول لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ بظاہر تو یہ تضاد ہی لگتا ہے، لیکن مختار صاحب کے نزدیک جو تخلیق ہے نا، وہ اصل چیز تھی، تنقید اس کے بعد آتی ہے۔ اچھا، یعنی تخلیق پہلے ہے۔ بالکل، وہ سمجھتے تھے کہ نقاد کی ذمہ داری تخلیق کو سمجھنا ہے، نہ کہ تخلیق کار پر اپنے اصول زبردستی مسلط کرنا۔ انہوں نے اپنے اندر کے شاعر کو اپنے اندر کے نقاد سے بالکل محفوظ رکھا ہوا تھا۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ مطلب وہ فن کو آزاد رکھنا چاہتے تھے۔ جی، اور ان کی کئی شعری مجموعے آئے، جیسے نامہ گل، دریچائے گل، حرف حرف آئینہ، اور ہندی میں جہاں برسات ہوتی ہے۔ اور ان کی غزلوں کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ شمس الرحمن فاروقی جیسے سخت نقاد نے بھی ان کی تعریف کی۔ واقعی؟ فاروقی صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی غزلوں میں میر، غالب اور انشا کے رنگ ملتے ہیں، اور پھر انہیں اپنے رسالے شب خون میں بھی چھاپا۔ شب خون میں چھپنا تو واقعی ایک بہت بڑی سند ہے۔ اور میر و غالب کا رنگ، مطلب وہ فلسفیانہ گہرائی ان کے ہاں موجود تھی۔ بالکل موجود تھی، لیکن یہ گہرائی صرف کتابوں سے نہیں آتی۔ انسان کی اپنی زندگی کے جو کرب ہوتے ہیں وہ بھی تو فن میں ڈھلتے ہیں نا۔ ہاں، اور ان کی ذاتی زندگی میں تو بہت بڑے سانحات آئے۔ ان کی اہلیہ ڈاکٹر کشور خاتون صاحبہ کا ذکر آتا ہے، جن سے ان کی بے پناہ محبت تھی۔ جی، ان کی تحریروں میں وہ محبت اور ذہنی ہم آہنگی بالکل واضح نظر آتی ہے۔ لیکن پھر جنوری 1999 میں ڈاکٹر کشورا صاحبہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اور اس صدمے نے مختار صاحب کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ ایک ایسا دکھ تھا جس سے وہ شاید کبھی پوری طرح باہر نہیں آ سکے۔ اور آپ دیکھیں نا، انہوں نے ایک لمبے عرصے تک اپنی بیٹی کی شادی روکی رکھی، صرف یہ سوچ کر کہ جب تک کشورا صاحبہ کی روح کو سکون نہیں مل جاتا، گھر میں خوشی نہیں منائی جا سکتی۔ یہ ایک شوہر اور باپ کے دل کی بہت سچی کیفیت ہے۔ جب انسان کسی کو اتنا چاہتا ہو تو اس کے جانے کے بعد خوش ہونا بھی ایک بوجھ لگتا ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر 2004 میں وہ پرنسپل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ وہ اپنی بیٹی شاہین اور داماد گلشن کے پاس لندن چلے گئے۔ ہاں، لندن کے آیام، وہاں ان کی زندگی میں تھوڑا ٹھہراؤ آیا۔ جی، اور وہاں انہوں نے اپنی نواسیوں کے ساتھ جو وقت گزارا وہ بہت جذباتی ہے۔ ان کی 2 سالہ نواسی روحی ان سے اخبار چھین لیا کرتی تھی، اور دوسری نواسی داؤد انہیں نظمیں یاد کرواتی تھی۔ ہاں، مطلب اتنے بڑے صدمے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی اور ان معصوم نواسیوں میں جینے کا نیا بہانہ ڈھونڈ لیا، گو کہ انہیں ذیابیطس کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا۔
لیکن ان کا تخلیقی سفر نہیں رکا۔ 2016 میں ان کا آخری شعری مجموعہ آیا۔ جی، ہجر کی صبح، ہجر کی شام، یہ نام ہی کتنا اداس اور گہرا ہے۔ بالکل، یہ نام ان کی زندگی کی طویل تنہائی کا ایک مکمل استعارہ ہے۔ اپنی اہلیہ کی جدائی کا جو درد وہ اتنے سالوں تک سہتے رہے، یہ کتاب اس کی عکاسی کرتی ہے۔ اور یہی وہ بے ساختہ پن ہے جس کی وہ ہمیشہ بات کرتے تھے۔ جی، تو اگر ہم مختار شمیم صاحب کی پوری زندگی کا خلاصہ کریں تو یہ ایک ایسے طالب علم کی کہانی ہے جس نے دادی کی مخالفت سے لے کر لندن کی پرسکون شاموں تک کا کٹھن سفر طے کیا، بالکل۔ اور اردو ادب کو تنقید اور شاعری کے وہ انمول تحفے دیے جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ واقعی ایک لاجواب اور ہمت سے بھرپور زندگی تھی۔ اچھا، پروگرام کے آخر میں ایک بات پر سوچ رہا تھا۔ جی بتائیں۔ مختار شمیم صاحب کا ماننا تھا کہ شاعری اپنی ذات کا بالکل سچا اور بے ساختہ اظہار ہے، لیکن آج کا جو ہمارا دور ہے، جہاں ہر چیز اتنی مشینی اور مصنوعی ہوتی جا رہی ہے، تو کیا ہم نے اپنے اندر کے اس سچے اور بے ساختہ اظہار کو کہیں کھو تو نہیں دیا؟ یہ واقعی ایک بہت اہم اور غور طلب سوال ہے، ہمیں اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ جی، اور آخر میں آپ سب سننے والوں سے گزارش ہے، ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کریں، سٹار سینڈ کر کے مدد بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل، آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جی، اور ہماری کوشش ہے ادب کے نایاب ہیرو کو نئی نسل کے سامنے لائیں۔ آپ یوٹیوب، انسٹاگرام اور x.com پر بھی خوشینہ غمی کو فالو کریں۔ شکریہ۔ شکریہ، اور اگلے مطالعے تک کے لیے خدا حافظ۔